کی حاجت روائی کرتے رہے. کل میرے غوث اعظم جب زندہ تھے تب بھی اپنے غلاموں کی مدد کرتے تھے. جب دنیا سے چلے گئے اپنی قبر میں رہ کر کے اپنے غلاموں کی مدد کرتے. سبحان اللہ. پیارے اور سنو، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ملاحظہ کرو. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت بسعادت کی خبر میرے مصطفیٰ نے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خبر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے مصطفیٰ نے ابتدا ہی میں بتا دی تھی. سبحان اللہ. ابتدا ہی میں بتا دی تھی. اور بہت ہو اے میرے نواسے، تیری آل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا. سبحان اللہ. تیری آل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا. اور غلامان غوث حضور کو غوث اعظم کہہ کر پکاریں گے. سبحان اللہ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ کر کے پکاریں گے. اب سنو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب اپنے ماں کے شکم میں جلوہ فگن تھے، جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، جب ماں کے شکم میں جلوہ افروز تھے، تو اسی وقت سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے کرامات و کمالات کا ظہور شروع ہو گیا تھا. پیٹی کے اندر سے کرامات و کمالات کا ظہور شروع ہو گیا تھا. آؤ تعلیمات غوث اعظم سماعت کرو. پیارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جو ہے صلب اطہر سے ماں کے شکم میں منتقل ہوئے. اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر شریف 60 سال کی تھی. پیارے غوث اعظم کی شان ملاحظہ کرو. جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف کی سرزمین پر 16 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں. 7 سال تک آپ نے علم دین حاصل کیا. سبحان اللہ. آج ہم لوگ علم دین سے گورے ہیں، علم دین سے دور بھاگ رہے ہیں، علم دین سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. پیارے، جب تم علم دین حاصل کرو گے تبھی تو آپ کی اچھی زندگی بنے گی، بہترین انسان بنو گے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا بچپنا ہے. آپ بچپن کے عالم میں سب سے پہلا قدم بڑھایا ہے تو علم مصطفیٰ کی طرف بڑھایا، علم دین کی طرف بڑھایا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ عبادات و مجاہدات میں مصروف رہنے لگے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک آپ نے جو مجاہدات کرتے رہے، عبادات کرتے رہے، ریاضات کرتے رہے. اور آپ جنگلوں میں، بیابان میں، صحرا میں مستانہ وار پھرتے رہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ملاحظہ کرو. پیارے غوث اعظم کی سیرت سنو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی جنگلوں کے پتے کھا کھا کر کے زندگی گزارا کرتے تھے. گھاس کھا کھا کر کے زندگی گزارا کرتے تھے. گھاس کھا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی ریاضت کرتے تھے. آؤ شان غوث اعظم سماعت کرو. پیارے غوث اعظم کی عظمت دیکھو. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے جو بہت عظیم شخصیت کا نام غوث اعظم ہے. غوث اعظم عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کرتے رہے. کبھی آپ نے سوچا حضور غوث اعظم ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. آپ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ غوث اعظم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، جنگلوں کے پتے کھا کر کے زندگی گزاری ہے، اگر آپ نے کبھی سوچا ہوتا تو نمازیں نہیں چھوڑتی، روزہ نہیں چھوڑتا، عبادت نہیں چھوڑتی. اور سنو، سچائی کا دامن ہمیشہ پکڑے رہتے. لیکن تم نے اولیاء کرام کی زندگی کو بھلا دیا ہے، شریعت مصطفیٰ کو بھلا دیا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، غیبت کرنا شروع کر دیا ہے، چغلی کھانا شروع کر دیا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہو. لیکن حضور غوث اعظم کی زندگی جب پڑھو گے ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان روشن ہو جائے گا. سیدنا شیخ عبد
القادر جیلانی ہیں جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر جو ہم ادا کرتے رہے. لیکن اے پیارے جب تم غوث اعظم سے محبت کرتے ہو تو کیا تم عصر کے وضو سے مغرب کی نماز نہیں ادا کر سکتے؟ مغرب کی نہیں ادا کر سکتے ہو؟ ضرور ادا کر سکتے ہو، لیکن تم نے اولیاء اکرام کی زندگی کو بلا دیا ہے. پیارے سرکار شیخ العالم شہر رودولی کے اندر آرام فرمائیں. یہ آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کم ہے. بہت ساری مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں یا آنے والی ہوتی ہیں، لیکن سرکار شیخ العالم کا فیضان پوری رودولی پر جاری رہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے علماء رودولی میں پل رہے ہیں، عوام رودولی کے اندر پل رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، یہ سب حضور شیخ العالم کا صدقہ ہے. جو مصیبتیں آتی ہیں شیخ العالم کے صدقے میں ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں. لیکن اے پیارے کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ وہاں پر گئے اور عقیدت سے محبت سے آپ نے کبھی سرکار شیخ العالم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، یا حضور شیخ العالم آپ نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہے، نماز پڑھ کر کے زندگی گزاری ہے، روزہ رکھ کر کے زندگی گزاری ہے، آپ تالاب میں کھڑے ہو کر کے عبادت کی ہے، کھڑے ہو کر ریاضت کی ہے، کبھی آپ نے وہاں پر جا کر یہ کہا جس دن تم وہاں جا کر کے حضور شیخ العالم کی زندگی کو اپنے دل میں نقش کر لو گے کہ جس طریقے سے شیخ العالم نے نماز پڑھی ہے، اگر ہم بھی اسی طریقے سے شیخ العالم کے نقش قدم کو اپنا لیں گے تو حقیقت میں ہماری زندگی میں چار چاند. لیکن آج ہماری قوم اس چیز سے پیچھے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کون رسی؟ یہ دنیا والی رسی نہیں، اس سے مراد یہ رسی نہیں، بلکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد ہے. اللہ کی رسی سے مراد نماز ہے، اللہ کی رسی سے مراد روزہ ہے، اللہ کی رسی سے مراد زکوٰۃ ہے، اللہ کی رسی سے مراد بزرگان دین کی محبت ہے، اللہ کی رسی سے مراد جس طریقے سے غوث اعظم نے نماز پڑھی ہے اس طریقے سے نماز پڑھو. رہی اللہ کی رسی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا مچل کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بلند آواز کہیں یا غوث، یا غوث. اور بلند آواز کہیں یا شیخ العالم. شیخ العالم. پیارے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے پیارے کہ پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے. آپ 5 وقت نہیں جا پاتے ہیں مسجد میں، 5 وقت ایک ہی ٹائم چلے جائیں، 2 ہی ٹائم چلے جائیں، نہ اگر ٹائم ملے تو گھر پر پڑھ لیں. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے پیارے. غوث اعظم نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو اور نماز چھوڑ دو، بلکہ سب سے پہلے غوث اعظم نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے فرض ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، اس کے بعد مجھ سے محبت کرو، یہ کہا ہے. لیکن اے پیارے تم نے تو نماز روزہ سب چھوڑ دیا، قیمت میں لگے رہے، دنیاوی کاموں میں ملوث رہے، دنیا کی چیزوں میں ملوث رہے. پیارے اس اسٹیج سے شیخ العالم کے دیار سے شہر حق سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں پیارے غوث اعظم کی زندگی ملاحظہ کرو، اولیاء اکرام کی شان ملاحظہ کرو، جس طریقے سے بزرگان دین نے اپنی زندگی کو گزارا ہے انہی کے نقش قدم کو اپنانا شروع کر دو، کبھی کسی مصیبت میں آپ مبتلا نہیں. یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا یقین ہے. لیکن پیارے حضور غوث اعظم ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے. اللہ. اور حضور غوث اعظم کی شان یہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جب نیت باندھتے تھے تو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مقدس پڑھ لیا.
آپ بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن تاپ میں رکھی رہتی ہے، سجا کر رکھ دیا جاتا ہے، توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ایک صفحہ پڑھ لیا جائے، ایک پاؤ پارا پڑھ لیا جائے، ایک پارے کی تلاوت کر لی جائے، سورہ یاسین شریف ہی پڑھ لیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے سے اللہ تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، گھر کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہم مصروف ہیں، قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں، روزہ رکھنے کے لیے وقت نہیں۔ اے پیارے، غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ روزہ رکھ کر کے آپ عبادت کیا کرتے تھے، فاقے پہ فاقہ کر کے آپ عبادت کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت سنو، عظمت غوث اعظم سنو، سیرت غوث اعظم سنو، تعلیمات غوث اعظم سنو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ولایت کا آخری مقام قطبیت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولایت کا آخری مقام قطبیت کا ہے، اور قطبیت کب حاصل ہوگی، ولایت کب حاصل ہوگی، غوثیت کا مقام کب حاصل ہوگا؟ جب طریق علم ہوگا، جب طریق علم ہوگا۔ لیکن آج ہم علم سے دور ہیں۔ اللہ کے ولی غوث اعظم نے علم کو کتنی بڑی ترجیح دی ہے، کتنی بڑی ترجیح دی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ علم کی وجہ سے، مرتبہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ولایت کا درجہ بھی عطا فرمایا ہے اور قطبیت کا بھی درجہ۔ اس کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ اور پیارے سنو، غوث اعظم قصیدہ غوثیہ میں لکھتے ہیں، اشعار موجود ہیں، درست العلم حق صدق۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا گیا، علم حاصل کرتا گیا، علم حاصل کرتے کرتے میں قطب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آپ علم حاصل کریں اور علم حاصل کرتے کرتے کیا بہترین انسان نہیں بن سکتے؟ علم کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی علوم حاصل نہ کریں، سب سے پہلے مصطفیٰ کے دین کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ آپ کا بیٹا آپ کا احترام کر سکے، آپ کا بیٹا ماں کا احترام کر سکے، آپ کا بیٹا بہترین انسان بن سکے۔ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کی قبر پر جا کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ پیارے، آج تو ہم علم سے، دین مصطفیٰ سے دور ہیں، علم دین سے کورے ہیں، اندھے ہیں۔ پیارے، علم دین حاصل کرو۔ غوث اعظم نے علم کو زیادہ ترجیح دی۔ علم، غوث اعظم فرماتے ہیں علم حاصل کرتے 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 میں قطب بن گیا، قطب بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا، ولایت کا درجہ حاصل کر لیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کی سرزمین پر 488 ہجری میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات سنیں، یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، ایک دم امپورٹنٹ اور ضروری بات ہے، سماعت کر لیں۔ 488 ہجری میں شہر بغداد شریف تشریف لے گئے۔ آپ کا وصال کب ہوا؟ آپ کا انتقال کب ہوا؟ آپ کا انتقال 561 ہجری میں ہوا، 561 ہجری میں ہوا۔ اور ولادت کب ہوئی؟ ولادت کی تاریخ بھی سماعت کر لیں۔ ولادت کی تاریخ ہے جب حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، ولادت کی تاریخ 460 ہجری یا 461 ہجری ہے۔ سبحان اللہ۔ 460 ہجری یا 461 ہجری۔ اب آؤ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد کے اندر تشریف فرما ہے۔ بغداد شریف کے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو علم بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، علم بانٹ رہے ہیں۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور سنو، جو محفل میں 5-6 لوگ بیٹھے ہو، 15-20 لوگ بیٹھے ہو، آؤ حضور غوث اعظم کی مجلس کو ملاحظہ کرو۔ پیارے،
حضور غوث اعظم کے جلسے کو ملاحظہ کرو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس کا اندازہ لگاؤ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ادھر توجہ کریں بھائی، میں چل کے گئے سبحانہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف میں ہے اور آپ بغداد کے لوگوں کو علم بانٹ رہے ہیں، علم تقسیم کر رہے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 دن مجلس کا اہتمام کرتے تھے اور وہاں پر تقریر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہفتے میں کتنے دن؟ 3 دن۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جس طریقے سے یہ محفل لگی ہوئی ہے، جس طریقے سے یہ مجلس لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے غوث اعظم علم کو بانٹنے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے دین مصطفیٰ کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کو پھیلا رہے تھے، اور اسلام کو اس طریقے سے پھیلایا کہ نہ جانے کتنے لوگ غوث اعظم کے چہرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر مشرف ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ولایت ایسے نہیں ملتی ہے، ولایت ایسے نہیں ملتی، بڑی پریشانیوں کا معاملہ، بڑی پریشانی، بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آپ بہترین انسان نہیں بن سکتے۔ نماز چھوٹ رہی، کوئی مطلب نہیں، کوئی پرواہ نہیں، روزہ چھوٹ رہا، کوئی دقت نہیں۔ ارے پیارے، آقا کی زندگی وہ زندگی تھی کہ آقا نے تمہیں بتایا ہے، اے پیارے جس طریقے سے میں نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے تم بھی زندگی گزارو۔ میرے آقا نے یہ بتایا ہے۔ آؤ غوث اعظم کی شان میں اس سے میں الگ نہیں ہٹنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہفتے میں 3 دن گفتگو فرماتے تھے۔ وہ 3 دن کون ہیں؟ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، سبحان اللہ، اتوار کا دن ہے، سبحان اللہ، اور منگل کا دن ہے۔ اور کس وقت تقریر فرماتے تھے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارکہ کے سے پہلے تقریر فرمایا کرتے تھے، اتوار کی صبح کو تقریر فرمایا کرتے تھے، اور منگل کی شام کو تقریر فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور غوث اعظم کا مشن تھا۔ کچھ اور نہیں بتاتے تھے، بلکہ دین مصطفیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا۔ یہ ان کا مشن تھا کہ لوگ اچھے انسان بن جائیں، لوگ بہترین انسان بن جائیں، لوگ شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ حضور غوث اعظم سکھاتے تھے، تعلیم بانٹتے تھے، تعلیم تقسیم کرتے تھے، علم بانٹتے تھے۔ اور سنو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارکہ سے پہلے آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریر کیا کرتے تھے، اتوار کی صبح کو واعظ کیا کرتے تھے، اور منگل کی شام کو گفتگو فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم کی زبان میں اتنا اثر اللہ نے ڈال دیا تھا کہ جب غوث اعظم اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تو ان کے دل پر اس قدر نقش ہو جاتی تھی، جب غوث اعظم کی بات کو سن لیتے تھے تو ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کر دیا۔ یہ نہیں کہ آج بیٹھ کر کے ہم آپ کے سامنے بتا دیں نماز پڑھو، پھر کل چلا اس کان سے سنے اس طرف سے نکال دیں، ایسا نہیں تھا۔ ولیوں کی زبان میں تاثیر تھی، اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جو راتوں رات عبادت کرتا رہے، راتوں رات قرآن پڑھتا رہے، راتوں رات اوراد و وظائف پڑھتا رہے، راتوں رات اچھے کام کرتا رہا ہو، تو اس انسان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ مقام ہوگا اس کا پیارے۔ یہ بزرگان دین ایسے نہیں، خواجہ غریب نواز کو نہیں ایسے نہیں پہچانا جاتا، شیخ العالم کو ایسے نہیں پہچانا جاتا، غوث اعظم کا نام ایسے نہیں لیا جاتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو مانا ہے، محمد الرسول اللہ کے فرمان پر عمل کیا ہے، اسی وجہ سے غوث اعظم کو پہچانا جاتا ہے، سرکار شیخ العالم کو پہچانا جاتا ہے، سرکار شیخ سیار رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا جاتا ہے، شیخ دولت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا جاتا ہے، حضرت شیخ شفیع کو پہچانا جاتا ہے۔
سب کی زبان پہ شیخ العالم کا نام. کوئی مصیبت آ جائے حضور شیخ العالم کے صدقے میں پروردگار عالم سرکار شیخ العالم کے صدقے میں مولا میری دعاؤں کو قبول کر لے. اور یہ بات حق ہے، جب کوئی مومن بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگان دین کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہے تو حقیقت میں اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے بلکہ قبول ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے بزرگان دین کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، اور جب تاثیر ہوگی تبھی اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. ہم لوگوں کی زبان میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ نہ جانے کتنی مرتبہ دن میں جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ، لیکن حضور